جن کے پاس بجٹ کم ہے لیکن وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ریٹ سب سے بہترین آپشن ہے. بڑے بڑے جو ڈیولپر ہیں آپ انہی کے پروجیکٹ میں شیئرز خرید لیں تھرو ریٹ. اب الرحمن الرحیم، دس از عبید خان فرام دوشل مارکیٹنگ. آج جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں میکینزم ہے جس میں سب سے زیادہ ریٹرن آپ کو مل سکتا ہے، سب سے زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے. سو نارملی ہم اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو دو ٹائپ کی انویسٹمنٹس آتی ہے، یا تو آپ کہیں سے پلاٹ خریدو یا پھر آپ کوئی گھر خرید لیں. ٹھیک ہے، سو یہی دو انویسٹمنٹس زیادہ تر ہوتی ہے جو پلاٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور لوگ زیادہ تر انویسٹمنٹ بھی اسی چیز کے اندر کرتے ہیں. لیکن آج جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی سب سے بیٹر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ میں. مطلب ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپمنٹ میں جو پروفٹ آتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے کسی اور سیکٹر میں ہے نہیں. لیکن اب سب یہی کہیں گے کہ ہم ڈیولپر کس طرح بن سکتے ہیں. میرے پاس تو صرف 4-5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہے جس سے میں مشکل سے کوئی ایک ایسی سوسائٹی میں پلاٹ خرید سکتا ہوں جس کی انویسٹمنٹ 10 لاکھ تک ہو اور میرے جیب میں صرف 5 سے 10 لاکھ روپے ہے. تو میں ڈیولپر کس طرح بن سکتا ہوں؟ تو جی ہاں، ڈیولپر بھی آپ بن سکتے ہو. اب پاکستان میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس نے ریئل اسٹیٹ ریٹ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ یہی ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دو. اب ہاں، آپ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کر سکتے ہو، آپ لاہور اسمارٹ سٹی، یا پھر جتنے بھی ڈیولپرس ہیں، HRL گروپ ہو گیا ہے، بحریہ گروپ ہو گیا ہے، یہ جو اپنا علیم خان ہو گئے ہیں، یہ بڑے بڑے جو ڈیولپر ہیں آپ انہی کے پروجیکٹ میں شیئرز خرید لیں تھرو ریٹ. اب نیا ریٹ آیا ہے وہ 2021 میں آیا تھا اور اس کو اب لانچ بھی ہو چکا ہے اسلامک سلک اسلامک کے نام سے، جس کے اندر ہمارے HRL گروپ ہے، عارف حبیب ہے، آئی سیف، NCB بینکس ہے، حبیب میٹرو بینکس، اور جتنے بھی حبیب سے ریلیٹڈ بینکس ہیں یہی ہے. بحریہ ہے، اس کے اندر جو علیم خان گروپ ہے، اور بڑے بڑے جو جتنے بھی ڈیولپر ہیں وہ اس کے اندر ہے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ انہی ڈیولپر کا کوئی بھی ایک شیئر خرید لے اور آپ کی سب ڈیولپرز کا جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہو. اب آپ بیٹھ کے 10 لاکھ روپے سے آپ بحریہ ٹاؤن کا تھوڑا سا حصہ لے سکتے ہو. اب بحریہ ٹاؤن میں اگر آپ پلاٹ لیتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ 10 لاکھ میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ 10 لاکھ میں بحریہ ٹاؤن کے شیئر خرید سکتے ہو تو اس پلاٹ سے زیادہ پروفٹ آپ کو وہی دے گا. تو وہ لوگ جن کے پاس بجٹ کم ہے لیکن وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ریٹ سب سے بہترین آپشن ہے. اب ریٹ کی تھوڑی سی اگر میں آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں تو پاکستان میں 3 ریٹس جو ہے نا اب تک لانچ ہو چکے ہیں. پہلا ریٹ 2008 میں مشرف کے ٹائم پہ لانچ ہوا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو جب ریٹ لانچ ہوا تھا تو 2008 سے 2012 تک ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا بوم آیا تھا. پھر اس کے بعد 2015 کے اندر سیکنڈ ریٹ لانچ ہو گیا، اور پھر تھرڈ جو ریٹ ابھی لانچ ہوا ہے وہ 2021 میں لانچ ہو گیا. اب ان دونوں کا جو وہ ہے پہلے جو 2 ریٹس تھے وہ فیل ہو گئے تھے. اس کا ریزن تھا فیل ہونے کا کہ اس وقت جب ریٹ لانچ ہوا تھا تو ریٹ کے اندر کیا تھا کہ کیپٹل گین ٹیکس انہوں نے بہت زیادہ رکھا تھا. پھر دوسرا جو ہے جب ڈیویڈنڈ آتا ہے، جو پروفٹ آتا ہے آپ کے پاس، سپوز آپ نے کسی بھی ڈیولپرز کے شیئر خرید لیے، آپ نے بحریہ ٹاؤن کے شیئر خرید لیے، اسی بحریہ ٹاؤن سے آپ نے پر منتھ جو پروفٹ کمایا تو اس پروفٹ میں 25% ٹیکس جو تھا وہ گورنمنٹ آپ سے کاٹ رہا تھا. تو اس سے انویسٹر جو ہے نا وہ ریٹ کی طرف نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار ابھی آپ اگر خریدتے ہو اور اس میں آپ 25% ٹیکس دیتے ہو تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی بھی نا ریڈی نہیں تھا، ٹیکس دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا. سو 2021 کے اندر جو ریٹ آیا ہے اس میں انہوں نے یہ ایک پلس پوائنٹ کیا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ ٹیکس ہے وہ صرف 10% رکھ دیا ہے. اب ریٹ میں یہ ریٹ کا میکینزم ہوتا کیا ہے؟ ریٹ میں ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں مختلف انویسٹرز آ جاتے ہیں اور وہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کلیکٹیولی لے کے کوئی بھی ایک سوسائٹی بناتے ہیں، کوئی بھی ایک پروجیکٹ بناتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. تو ریئل اسٹیٹ میں پھر اسی پروجیکٹ کا جو بھی پروفٹ آتا ہے وہ سب شیئر ہولڈر کے اندر جو ہے تقسیم ہوتا ہے. پھر ریٹ کے اندر 3 ٹائپس کے ریئل اسٹیٹ کے جو ریٹ ہے اس کے اندر 3 ٹائپ کی جو ہے نا وہ ریٹس آئی تھی. ایک ہے ڈیولپمنٹل ریٹ، ایک ہے رینٹل ریٹ، اور ایک ہے ہائبریڈ ریٹ.
डेवलपमेंटल रीट जो था उसमें यह है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपमेंट सेक्टर में जो है ना वो इन्वेस्ट होता था। तो डेवलपर, अब कोई भी एक डेवलपर है, HRL ग्रुप को ले लो, ठीक है, उनका कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपने HRL ग्रुप का कोई शेयर खरीद लिया। एक रेंटल था, जो आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हो, तो आपको पता है कि यार सेंटोरस माल है, वो रीट में है और उसका रेंट ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं रीट के अंदर जो रेंटल रीट है उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपको कंफर्म पता है कि इसकी मंथली जो रेंट है वो तकरीबन इतनी आती है। और सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन था वो हाइब्रिड रीट है। हाइब्रिड रीट क्या होता है? हाइब्रिड रीट के अंदर रेंटल भी आ जाता है और डेवलपमेंटल भी आता है। लेकिन अब जो नया जो 2021 के अंदर जो रीट आया है, इसके अंदर इन्होंने एक और भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है कि इसमें लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी रजिस्टर करवा दिए। तो उसी के अंदर आप मलिक रियाज के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो। बेशक वो पार्टनरशिप 1% का क्यों ना हो, 0.01% का क्यों ना हो, लेकिन आप मलिक रियाज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। उसमें आप अलीम खान ग्रुप के साथ कर सकते हो, उसके अंदर आप HRL ग्रुप के साथ कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं आप उनके शेयर खरीद लें और बैठे बैठाए आप उनका प्रॉफिट जो है ना वो उठा सकते हो। सो रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो डेवलपमेंट सेक्टर में पड़ा है, और आप भी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।